ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے وہ اس بات کے اوپر حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کی احسان مندی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے اوپر احسان جتلا۔ اصل میں واقعہ ہوا یہ تھا کہ ایک قوم تھی جو ایمان لائی تھی، اور ایمان لانے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داعی نہیں پہنچا تھا۔ انہوں نے خود سے جستجو کی تھی اور جستجو کے بعد ایمان کے اندر داخل ہوئے تھے۔ آنے کے بعد جو ان کے الفاظ تھے اس سے تھوڑا سا اس بات کا اشارہ مل رہا تھا کہ ہم نے ایمان لا کر مسلمانوں کی جماعت کے اندر اضافہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ان کا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ یہ آپ کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں، یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان ہمارے اوپر مت جتلاؤ۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کا دین بے نیاز ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ احساس ہمارے دل کے اندر ہر وقت ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور یہی ایمان ہے جو ہمیں نجات دلائے گا۔ آج پورے ملک کی فضا جس طرز پہ جا رہی ہے اور جس طرز پر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، میں سچ کہتا ہوں آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اس بات کو برملا کہتے ہوئے بھی اپنے آپ کے اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم ایمان والے ہیں اور ہم اپنا تعارف ہر جگہ ایسے ہی کرائیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، جیسے ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے دربار میں کہا تھا من انتم، کون ہو پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ نحن قوم ابتعثنا اللہ، ہم وہ قوم ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے، خود سے نہیں آئے ہیں۔ کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی کے اندر لے کے آئیں۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، لوگوں کو دوسرے مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل کے اندر لے کر آئیں۔ ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ، لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کے اندر لے کر آئیں۔ یہ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا تعارف کرایا تھا۔ کہاں؟ کسریٰ کے دربار کے اندر، جو اس وقت کا سپر پاور تھا، اور اس نے سوال کیا تھا تم کون ہو؟ آج اسی طرح ہمارے دل کے اندر اس بات کا احساس ہو کہ ہم وہ ہیں جو اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔
اور ہمیں اس کی وجہ سے دنیا میں سربلندی ملے گی اور اسی کی وجہ سے ہمیں آخرت میں سربلندی ملے گی۔ یہ احساس ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے تو ہم اپنے ایمان کے اندر کمزور ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمیں اس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب تک ہمارا اپنا دل اس طریقے کے مضبوط ایمان کے ساتھ منور نہیں ہوگا تب تک آنے والے حالات کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جو آیت تلاوت کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین جو قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام ایک عام مفہوم ہے، ہر زمانے کے اندر جو اس زمانے کا دین رہا ہے وہ اسلام رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کا لایا ہوا دین، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کا لایا ہوا دین، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا لایا ہوا دین، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا لایا ہوا دین۔ لیکن جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کر دیا تو پھر اب صرف اور صرف ایک دین اسلام ہے، اور وہ اسلام ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور دین اگر کوئی اختیار کرتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا، اس کے ذریعے سے کامیابی چاہے گا دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں صرف اسلام قبول ہے۔ اس اسلام کے اوپر جینا اور اسی کے اوپر مرنا، جب تک اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں آئے گی ہم نہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں نہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہمارے پیشوا مقرر مولانا احمد فوزان صاحب فرما رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کے تحت انہوں نے بیان کیا جو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ دونوں مذاہب کے اوپر عمل ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، اور کون کیا کہتا ہے اس سے اب کوئی مطلب نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رقعہ لے کر چلے آئے، ایک کاغذ کا ٹکڑا، اور اس کے اندر تورات کی تعلیمات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، یا رسول اللہ کتنی بہترین باتیں لکھی ہوئی، پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی ہے تو ان کو تنبہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بیان سنانا مقصود ہے۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج کے زمانے کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ فلاں کے یہاں بڑی اچھی تعلیم ہے، فلاں کے یہاں بڑی اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں، فلاں کے یہاں بڑی اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں، لہذا ہم اس کو نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں، فلاں کے یہاں یہ چیز ہے، ہم ذرا تھوڑا سا تلاش کریں، سرچ کریں تو ہمیں ملے گا اسلام کے اندر اس سے اچھی تعلیم موجود ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگلش ٹائم، ٹائم کی پابندی اگر آپ کو سیکھنی ہو تو کس سے سیکھو؟ مغرب کی قوم سے سیکھو۔ دیکھو کیسا ٹائم کے پابند ہے، قوم ٹائم کی پابند ہے اور ہم وقت کے پابند نہیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قصور ہے، اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا قصور ہے، اسلام کا قصور نہیں ہے۔ اسلام نے کیا سکھلایا ہے؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، وقت طے ہے، چاند دیکھو گے تو روزہ رکھو گے، چاند دیکھو گے تو افطار کرو گے، یہ نہیں کہ جب چاہا رکھ لیا جب چاہا چھوڑ دیا۔ جب صبح صادق ہوگی تب نماز پڑھو گے، طلوع آفتاب ہوگا نماز کا وقت ختم ہو گیا، یہ نہیں کہ جب چاہا پڑھ لیا۔
وقت کی جیسی پابندی ہر اعتبار سے اسلام نے سکھلائی ہے، دوسرے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے اور ہم دوسروں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، دوسروں سے مرعوب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنا جانا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنا جانا ہی نہیں ہے۔ جب اگر ہم اپنا جانے ہوتے، اگر ہم نے اسلام کو سمجھا ہوتا، اسلامی تعلیمات کو سمجھا ہوتا، تو ہم بھی فخر کے ساتھ کہتے نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد۔ انہوں نے سمجھا تھا تو وہ اپنا تعارف کرا رہے تھے، ہم نے نہیں سمجھا، ہم دوسروں کی طرف للچائی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے آپ میں شرمندہ ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مسلمان اس نے اسلام چھوڑا ہے، اسلامی تعلیمات کے اندر نہ کل کمی تھی نہ آج کمی۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسلامی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، سچا مسلمان بنا جائے تو پھر وہ زمانہ رہے گا کہ جدھر سے گزر جائے گا مسلمان، ادھر کے لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کے اندر یہ جھوٹ پھیلایا گیا کہ مسلمانوں نے اسلام کو تلوار سے پھیلایا ہے، یہ جھوٹ تھا۔ لیکن آپ جو غیر مسلم مورخین ہیں وہ بھی اس بات کے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جھوٹ پھیلایا گیا ہے اس لیے تاکہ یہ بتلایا جا سکے کہ مسلمان غیر مہذب قوم تھی اور غیر مہذب قوم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام جتنی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، تلوار کے زور پر کبھی پھیلایا نہیں جا سکتا۔ اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے۔ لہذا مثال دی ہے، آپ کا یہ وسطی ایشیا کا حصہ ہے، وسطی ایشیا نہیں ہے، جنوبی ایشیا کا، انڈونیشیا، ملیشیا اور چین، آپ کے ہندوستان کا جو ساحلی علاقہ ہے مالابار وغیرہ کا، اس طرف کسی مسلمان لشکر نے جہاد نہیں کیا ہے۔ ہندوستان کے اوپر جو اسلامی لشکر کا جہاد ہے وہ صرف ایک ہے، وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں ایک بات بالکل واضح کر دوں، ہندوستان کی تاریخ کے اندر مسلمانوں نے تو یہاں حملہ کیا ہے، اسلامی لشکر نے جو اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلامی نقطۂ نظر پر یہاں جہاد کرنے آیا تھا، وہ اول ویلے میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر تھا۔ مغلیہ دور کے جتنے لوگ ہیں یہاں حکومت قائم کرنے آئے تھے وہ اسلام کے نمائندے نہیں تھے، مسلمان تھے۔ لہذا انہوں نے جو حکومت قائم کی ہے وہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلامی حکومت نہیں تھی، سوائے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے چند سالوں کے۔ میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس کی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جہاد کیا ہے، سندھ کا علاقہ فتح کیا ہے، اور اس کی بھی تفصیلات ہیں کہ کیسے وہ یہاں آئے تھے۔ وہ تاریخ آپ مجھ سے بہتر وہ والی جانتے ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، آج مسلمان اپنے نصابی تعلیم کے اندر جو تاریخ ہندوستان کی یا مسلمانوں کی پڑھ رہا ہے، اس ملک کے نصاب کے اندر اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ وہ تاریخ ہے جو انگریزوں نے مرتب کی تھی۔ دو انگریزوں نے، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے، دو انگریزوں نے مرتب کی تھی، جس کا نام تھا دا ہسٹری آف انڈیا ایز ٹولڈ بائی دیئر اون ہسٹورین، یا اسی طرح کوئی لفظ ہے۔ یہ انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ موضوع تو میرا کچھ اور تھا، بات دوسری طرف چلی گئی۔ یہ جو تاریخ ہے، اس تاریخ سے اسلام کا کوئی تعلق ہے، اس تاریخ کا اسلام کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اس تاریخ کی بنیاد، میں کیا کہہ رہا تھا، میرے ذہن سے ساری باتیں نکل گئیں۔ میں آپ کے سامنے، میری بات ادھر آئی کیسے؟ ہاں، اسلامی جہاد جو ہوا ہے وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے اسلامی حکومت یہاں قائم کی، اور ان کے یہاں اسلامی حکومت کے قائم کرنے کے بعد جوق در جوق لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، جوق در جوق لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو پیش کیا تھا۔ آج بھی اگر ہم حقیقت میں مسلمان بن جائیں، حقیقی اسلام، اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اسلامی جہاد جو ہوا تھا وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ لوگ خود سے آ کر اسلام قبول کر رہے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر یہی لوگ حکومت کریں. کیوں؟ انہوں نے حقیقی اسلام پیش کیا تھا اور جوگ در جوگ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں. آج ہم اگر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا کر پیش کر دیں تو آج کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ لوگوں کے تعلقات اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ ہم نے اسلام کو حقیقت میں پیش نہیں کیا. میں نے یہی کہا تھا کہ آج مسلمانوں کے اندر کمی ہے، اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں. لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کا اپنا ایمان مضبوط کریں، اپنے اندر اسلامی تعلیمات کو داخل کریں، اسلام پر خود عمل کرنے والے بنیں. جب ہمارا اپنا ایمان بنے گا تو پھر ہمارے لیے اس بات کی گنجائش بنے گی اور ہمارے لیے یہ نظریہ ہمارا بنے گا کہ ہم اپنے بچوں کی بھی ویسی ہی تربیت کریں. یہ اصل میرا موضوع تھا. کیوں؟ جس چیز کو ہم نے پہلے آدمی خود کسی چیز کے اوپر مطمئن ہوتا ہے تب دوسرے کو اس پر لاتا ہے. اگر خود میری ذات مطمئن نہیں ہے تو پھر میں دوسرے کو اس پر کبھی نہیں لا سکتا. لہذا پہلے ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، پہلے ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری نجات ایمان کے اندر ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے چاہے تمہیں جلا دیا جائے. دنیا کی کوئی طاقت، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو تاریخ کے اندر ان کے حالات ملتے ہیں، سب کچھ برداشت کیا ہے لیکن ایمان سے پھرنا گوارا نہیں کیا. کیوں؟ ایمان ان کے دلوں کے اندر پیوست تھا. یہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر پہلے پیوست ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ یہ اپنے مذہب سے پھرنے نہ پائیں. یہ حالات ہیں ملک کے، اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے ملک کے اندر ہماری مائیں اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اسلام سے دستبردار ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ کس چیز نے ان کو اس بات پر مجبور کیا؟ کیسے ایسے حالات پیدا ہو گئے؟ حالات اس وجہ سے پیدا ہوئے ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی. یہ بنیاد ہے. ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی. یہی ہماری ذمہ داری تھی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ ذمہ داری ہے. اولاد کے سلسلے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ ایسی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ، جس کے اوپر سخت گیر فرشتے مسلط ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے حکم کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا ذمہ دار بنایا ہے، قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری. بچائے گا کیسے؟ جہنم میں ڈالنا اور جہنم میں نہ ڈالنا یہ اللہ کا اختیار ہے، بندے کا نہیں. بندہ کیا کرے گا؟ بندہ اپنے اندر اور اپنے گھر والوں کے اندر وہ ایمان پیدا کرے گا، ان کے لیے وہ اسباب تیار کرے گا کہ ایمان اور اعمال کی ان کی ایسی حفاظت ہو جائے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر نہ ڈالے. یعنی ان کی صحیح دینی تربیت کرے گا. یہ ایک باپ کی اپنی اولاد کے سلسلے میں ذمہ داری. لہذا اب ہر انسان، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے. تعلیم،
علم یہ بچوں کو دینا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ کون سا علم؟ علم کہتے کس کو ہیں؟ یہاں بھی آج ہم دھوکے کے اندر ہیں۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں آج ایک بڑا طبقہ دھوکے کے اندر ہے۔ علم عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جاننا اور پہچاننا۔ جب لفظ جاننا اور پہچاننا بولا جائے تو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، جس کو ہماری اصطلاح میں، ہم عربی کی اصطلاح میں کہہ لیں، عربی ادب کی اصطلاح میں فعل متعدی کہتے ہیں۔ فعل متعدی کا کوئی نہ کوئی مفعول ہوتا ہے۔ جب ہم بولیں گے فلاں نے جانا یا فلاں نے پہچانا تو کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو جانا جائے اور جس کو پہچانا جائے۔ وہ کیا ہے؟ جس کے پہچاننے کا نام علم ہے، کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہ علم سے مراد اللہ کو پہچاننا ہے۔ وہ جو مفعول ہے جس کو پہچانا جائے، جس کو جانا جائے، وہ اللہ ہے۔ لہذا ہر وہ چیز علم ہوگی جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے، اور ہر وہ چیز علم کے دائرے سے باہر ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو نہ پہچانا جائے۔ لہذا قرآن و سنت کا علم جس کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے وہ علم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ علم نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہو۔ ایک آدمی کاشتکار ہے، کاشتکاری کے علم کی اس کو بہت ضرورت ہے۔ اگر کاشتکاری کا علم نہیں سیکھے گا، کاشتکاری کی جانکاری حاصل نہیں کرے گا تو بھوکے مرے گا۔ اس کے زندگی میں کاشتکاری کی بہت اہمیت ہے، اس کے علم کی بہت اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ علم نہیں ہے جس علم کو سیکھنے کی ذمہ داری اور والدین کو ذمہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھلائے۔ ایک آدمی ہمارے جیسا جو تانے بانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی زندگی کے اندر تانے بانے کے علم کی بہت ضرورت ہے۔ اگر نہ سیکھے تو آنے والی زندگی کے اندر اپنے لیے رزق کمانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا نہیں جاتا۔ اسی طرح دنیا کے سارے علوم اور فنون ہیں جن کے ذریعے جو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں، لیکن چونکہ اس کے ذریعے سے اللہ کو نہیں پہچانا جاتا، لہذا وہ علم نہیں ہے۔ علم اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وہ چیز سکھلائیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو پہچان لے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعبدون سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس امام المفسرین، رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لیعبدون اے لیعرفون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس کائنات کے اندر اپنے رب کی عبادت کے لیے، یعنی اپنے رب کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس لیے کہ جو پہچانے گا وہی عبادت کرے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ اپنے رب کو پہچاننے والے بنیں، تاکہ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، حالات چاہے جتنے مخالف ہو جائیں، ان سب کے باوجود کوئی اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ حالات بدل رہے ہیں، ملک کے اندر جو حالات ہیں ہمارے ایمان کے درپے ہیں، غیر قومیں ہمارے ایمان کے درپے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنی اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنے معاشرے کے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے ایسا کام نہ کیا، اپنی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے معاشرے کی تربیت نہ کی، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم جواب دہ ہوں گے۔ ہمارا بچہ بھوکا ہو، اس کے کھانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کھانے کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کپڑا نہ ہو، کپڑے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر اس کے ایمان کا مسئلہ پیش آ جائے تو اس کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے۔ کپڑا، کھانا، اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔
مقدر اللہ نے لکھا ہے، رزق کا انتظام وہ کرے گا، کپڑے کا انتظام وہ کرے گا، ہم سبب کے طور پر ہیں۔ لیکن قوا انفسکم واہلیکم نارا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بچوں کے سلسلے میں ہمیں دی ہے کہ ان کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ یہ اپنے ایمان کی حفاظت خود کریں۔ کیا ہوتا ہے، ہم نے بچوں کی وہ تربیت نہیں کی جس تربیت کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتے۔ ہم نے نہیں بتایا کہ اللہ کون ہے، ہم نے بھائی نہیں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، ہم نے نہیں بتایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں۔ پھر ہم نے ان کو ایسی دانشگاہوں کے اندر داخل کیا، ایسی تعلیم گاہوں کے اندر داخل کیا جہاں سارا ماحول اس کے خلاف ہے، اور ہم نے بتایا نہیں ہے، ہم نے ان کو ایسا ماحول مہیا نہیں کیا کہ وہ اللہ کو پہچان سکیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی شخصیت کو پہچان سکیں۔ ہم نے ماحول مہیا نہیں کیا۔ جس جگہ پہنچے وہاں وہ ماحول بجائے اس کے کہ ہمارے موافق ہوتا، ہمارے مخالف ہے۔ انسان کا ذہن جس طرف جہاں رہتا ہے وہاں کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، یہ طے ہے۔ تاثر لینا یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ماحول حالات جو آس پاس کے حالات ہیں اس کا تاثر لیتا ہے۔ ہم نے ماحول دیا نہیں، وہاں جو ماحول ملا اس ماحول کے زیر اثر اس کے دل سے ایمان کی اہمیت نکلتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہی چیز پیدا ہوتی ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر پھر اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے اس کا ذہن ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو دھیرے دھیرے اس بات کو کہتے ہوئے شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کیوں؟ اپنا سیکھا نہیں اور غیروں کے ماحول میں بیٹھ کر ان کی تنقید کو صحیح سمجھتا رہا۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ بہت تنگ نظری کا رویہ رکھتے ہیں، لہذا پردے کو پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ پردہ یہ عورتوں کی حفاظت کے لیے، ان کو قید کرنے کے لیے نہیں، پردہ عین فطرت کے مطابق ہے، عین فطرت کے مطابق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی فلائٹ میں سفر کر رہے تھے، بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ غیر مسلم تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ برادران وطن میں سے کوئی تھے یا عیسائی وغیرہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے مذہب کے اندر عورتوں کو پردے میں رہنے کا کیوں حکم دیا گیا۔ اور تو مولانا فرما رہے ہیں کہ میں اخبار پڑھ رہا تھا اور اخبار کے اندر ایک خبر چھپی ہوئی تھی۔ خبر یہ تھی کہ غالباً امریکہ کے اندر ایک شخص نے سونے کا ایک تھیلا کھلا چوراہے پر چھوڑ دیا اور دور بیٹھ گیا، جا کے دور بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی آیا، وہ تھیلا اٹھا کر لے کے چلا گیا۔ اس نے کیس کر دیا عدالت کے اندر کہ انہوں نے میرا تھیلا چرایا ہے۔ کیس چلا، کیس کے اندر جو عدالت نے فیصلہ دیا وہ یہ دیا کہ یہ شخص جس نے تھیلا چرایا ہے، چرایا تو تھا نہیں، اس نے چوراہے سے اٹھایا تھا، یہ تو اس کا سونا واپس کر دے گا، لیکن سزا اس کو ملے گی جس نے سونا تھیلے چوراہے پر رکھا تھا، اور اس کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کیا جائے گا، دماغ کے اسپتال کے اندر اس کا علاج کرایا جائے گا۔ اس نے ایسی چیز جس کی حفاظت کی جاتی ہے، تجوری میں رکھی جاتی ہے، اس کو چوراہے پر کھلا کیوں رکھا؟ لہذا مجرم وہ نہیں ہے، مجرم یہ ہے، یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ عورت پوری دنیا جانتی ہے، اس بات کا مشاہدہ ہے، فطرتاً کمزور ہے، عورت فطرتاً کمزور ہے، لہذا اگر ایمان نہ ہو تو لوگ گناہ سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں سے گناہ کے مواقع میسر ہوتے ہیں اس موقع اس جگہ کو بند کر دیا جائے، یہ عین فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جب آدمی ایسے ماحول کے اندر، یہ میں نے مثال دی تھی اس بات کی کہ جب آدمی اپنے مذہب کی تعلیم نہیں لیتا
اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے اور ان کی تنقید کو سنتا ہے اور اس کو اس کا جواب نہیں سوچتا، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مذہب میں کمی ہے، حالانکہ کمی ہمارے مذہب میں نہیں ہے، وہ تو بیٹھا ہی اسی لیے ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر کیڑے نکالے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود صحیح تعلیم حاصل کریں، اپنے مذہب کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کریں اور اس پر خود بھی پابند ہوں، اپنے بچوں کو بھی ایسی ہی تعلیم دلائیں، مکتب کا نظام مضبوط قائم کریں تاکہ ان کی صحیح دینی تربیت ہو سکے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورت دوسری وہ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چل سکے، اس کے لیے ہماری عصری جو تعلیم ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن دوسرے نمبر کی ایمان کی حفاظت پہلے نمبر پر ہے۔ ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس کو بھی پورا برتا جائے اور ملک کے ہر شعبے کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی ویسی ہونی چاہیے جیسی برادران وطن کی ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کے ساتھ۔ لہذا اس وقت ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے اور وہ اس دنیا کے اندر بھی اپنے آپ کو کامیاب و کامران سمجھیں اور آنے والی دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب و کامران فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔